خلاصہ یہ کہ ما اور حل دونوں کا استعمال سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، البتہ ما اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا یا خبر ہوتا ہے، جبکہ حل حرف استفہام ہے، اس لیے یہ مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ اردو اور ہندی میں لفظ ما اور حل کا معنی ہے کیا، جبکہ انگریزی میں ما کا معنی ہے what اور حل کا معنی ہے is یا آر وغیرہ ہیلپنگ ورب، جبکہ یہ ہیلپنگ ورب سوال کرنے کے لیے جملے کے شروع میں ہو۔ منہاج العربیہ رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ منہاج العربیہ حصہ اول کا یہ تیسرا سبق ہے۔ پہلے اور دوسرے سبقوں میں آپ میں سے بہت سارے حضرات نے منہاج العربیہ کے سیریز کو بہت پسند کیا ہے، اس لیے آپ تمام عربی سیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر اس چینل کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے آپ کو بس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور خاص کر ہر سبق کے بارے میں آپ سب کو اپنی رائے، کامنٹ اور مشورہ ضرور دینا ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم شکریہ، جزاک اللہ وغیرہ جیسے الفاظ تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چینل کو آگے بڑھانے میں اتنی سی زحمت ضرور کریں۔ اگر آپ نے اتنی سی زحمت اٹھا لی تو یقین مانیے کہ آپ کو اس چینل میں انشاءاللہ بہترین عربی زبان سیکھنے ملے گی۔ ساتھ ہی آپ حضرات کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ ہر سبق کے ڈسکرپشن میں منہاج العربیہ کے نئے ورژن کی PDF فائل کی لنک دے دی گئی ہے، جہاں سے آپ منہاج العربیہ کے ایک ایک سبق کو الگ الگ یا پھر پوری کتاب کو ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سبق کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر بعد میں اس کی شرح کریں گے اور عربی گرامر بتائیں گے، اور آخر میں عربی بنانے کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، درس 3 یعنی سبق 3۔ درس عربی لفظ ہے، اس کا معنی سبق ہے، یعنی لیسن 3۔ اس سبق نمبر 3 میں عربی زبان کے 3 اہم لفظوں کو استعمال کرنا سکھایا گیا ہے۔ ایک انا، دوسرا انتا اور تیسرا لفظ ہے حل، اور ساتھ ہی عربی میں بات چیت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، یعنی آج کے سبق میں آپ عربی میں بات چیت کریں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ عربی جملوں کو اپنی زبان سے دہرائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انا، انا کا معنی ہے آئی، میل اینڈ فیمیل، یعنی میں، مذکر و مؤنث۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں انا مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکا بھی اپنے لیے انا استعمال کرے گا اور لڑکی بھی اپنے لیے انا استعمال کرے گی۔ انتا، انتا کا معنی ہے یو، میل، یعنی تو یا آپ، مذکر۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں انتا صرف مذکر یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فیمیل یعنی مؤنث کے لیے انتا استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے لفظ انتی استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں انا اور انتا کو ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی پروناؤن۔ آج کے سبق میں 2 شخصوں کے درمیان عربی میں بات چیت ہوئی ہے، اس لیے یہاں ان دونوں تصویروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں لڑکا ہیں یعنی مذکر ہیں، مطلب میل ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے یہ لڑکا بڑا ہے اور یہ دوسرا لڑکا چھوٹا ہے۔ تو یہاں ان چاروں جملوں میں صرف بڑے لڑکے نے بات چیت کی ہے اور چھوٹا لڑکا خاموش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ان جملوں میں انا اس بڑے لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے اور انتا اس چھوٹے لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں سے بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بڑا لڑکا بول رہا ہے، انا ولدن، انا ولدن، انا ولد، آئی ایم اے بوائے، میں ایک لڑکا ہوں۔ انا کبیرن، انا کبیرن، انا کبیر، آئی ایم ایلڈر، میں بڑا ہوں۔ انتا ولدن، انتا ولدن، انتا ولد، یو آر اے بوائے، تو ایک لڑکا ہو۔
अंता सगीरुन, अंता सगीर, यू आर यंगर, तू छोटा हो। अब यहाँ से चंद जुमले मेरी तरफ से पेश किए जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मश्क करने का मौका मिले। आप चाहें तो इन जुमलों को नोटबुक में लिख सकते हैं। अना तालिबुन, अना तालिब, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अंता तालिबुन, अंता तालिब, यू आर ए स्टूडेंट, तू एक तालिब इल्म हो। अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, तू मुस्लिम हो। अना अहमदू, अना अहमद, आई एम अहमद, मैं अहमद हूँ। अंता खालिदुन, अंता खालिद, यू आर खालिद, तू खालिद हो। अब यहाँ से अहमद और खालिद के दरमियान अरबी में गुफ्तगू हो रही है। आप चाहें तो अहमद को अरबी में सिर्फ अहमद पढ़ सकते हैं, यानी दाल पर सुकून के साथ, और चाहे तो इसे अहमदू भी पढ़ सकते हैं, यानी दाल पर पेश के साथ। अलबत्ता इस पर तनवीन कभी नहीं होगी, यानी इसे अहमदुन कभी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अरबी में अहमद पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। अलबत्ता यहाँ ये जो दूसरा नाम है खालिद, आप इसे तनवीन के साथ खालिदुन भी पढ़ सकते हैं और बगैर तनवीन के खालिद भी पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से अहमद और खालिद के दरमियान सवाल जवाब के जरिए गुफ्तगू हो रही है। अहमद, यानी यहाँ अहमद खालिद से सवाल कर रहा है, हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीर, आर यू यंगर, क्या तू छोटा हो। खालिद, नाम अना सगीरुन, नाम अना सगीर, यस आई एम यंगर, हाँ मैं छोटा हूँ। खालिद, अब यहाँ खालिद अहमद से सवाल कर रहा है, हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीर, आर यू यंगर, क्या आप छोटे हो। अहमद, ला अना कबीरुन ला सगीरुन, ला अना कबीर ला सगीर, नो आई एम एल्डर नॉट यंगर, नहीं मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं। अहमद, हल अंता कबीरुन, हल अंता कबीर, आर यू एल्डर, क्या तू बड़ा हो। खालिद, ला अना सगीरुन ला कबीरुन, ला अना सगीर ला कबीर, नो आई एम यंगर नॉट एल्डर, नहीं मैं छोटा हूँ बड़ा नहीं। खालिद, हल हादा किताबुन, हल हादा किताब, इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब है। अहमद, नाम हादा किताबुन, नाम हादा किताब, यस दिस इज अ बुक, हाँ ये एक किताब है। खालिद, हल ज़ालिका फारसीयुन, हल ज़ालिका फारसी, इज दैट पर्शियन, क्या वो फारसी है। अहमद, ला ज़ालिका अरबियुन ला फारसीयुन, ला ज़ालिका अरबी ला फारसी, नो दैट इज अरबिक नॉट पर्शियन, नहीं वो अरबी है फारसी नहीं। वाज़े हो कि यहाँ किताब में एक बारीक तकनीकी गलती की तरफ इशारा करना जरूरी है, और वो ये है कि यहाँ ये सवाल कि हल ज़ालिका फारसी, यानी क्या वह फारसी है, इसमें ज़ालिका से क्या मुराद है, यानी क्या वह फारसी है का मतलब क्या है। जैसा कि पिछले सबक में हमने पढ़ाया है कि हादा के जरिए नजदीक की चीज की तरफ इशारा किया जाता है और ज़ालिका के जरिए दूर की चीज की तरफ इशारा किया जाता है। तो यहाँ ज़ालिका दूर का इसमें इशारा है और फारसी मुशारुन इलैह है।
تو یہاں ذالکا سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یا یہ جو اس کا اردو ترجمہ ہے کہ کیا وہ فارسی ہے، تو یہاں وہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ فارسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا کئی مطلب نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا وہ فارسی آدمی ہے، کیا وہ فارسی بلی ہے، یا یہ کہ کیا وہ فارسی کتاب ہے وغیرہ۔ اور اس الجھن اور کنفیوژن کی جڑ یہاں یہ لفظ ذالکا ہے۔ دراصل یہاں ذالکا نہیں بلکہ ھذا ہوگا، یعنی پورا جملہ اس طرح ہوگا، ھل ھذا فارسی، یعنی کیا یہ فارسی ہے۔ یعنی اس جملے کا تعلق اوپر کے اس سوال ھل ھذا کتاب سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہوا کہ ھل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ملا کہ نعم ھذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ھل ھذا فارسیٌ، یعنی کیا یہ فارسی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ فارسی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا لا ھذا عربی لا فارسی، نہیں یہ عربی ہے فارسی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ عربی کتاب ہے فارسی نہیں۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہاں ان جملوں میں کوئی الجھن اور پیچیدگی پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان تمام جملوں کا تعلق ھل ھذا کتاب سے ہے، اور اصل میں یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے اور یہ عربی کتاب ہے نہ کہ فارسی کتاب۔ سبق کی شرح اور گرامر۔ اس سبق میں تمام جملے اسمیہ ہیں، یعنی نومینل سینٹینس، اور جملہ اسمیہ کا مطلب وہ جملہ ہے جو صرف اسموں سے مل کر پورا ہو گیا ہو اور اس میں کوئی فعل یعنی ورب کا استعمال نہ ہوا ہو۔ تو یہاں یہ سارے جملے اسمیہ ہیں کیونکہ ان میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے اسم ہیں، اور ان تمام جملوں میں بات پوری ہو گئی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا ہے، اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا ہے تو اسے ضرور پڑھیے، لیکن ہم یہاں اختصار کے ساتھ پھر سے جملہ اسمیہ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، عربی کے جملہ اسمیہ میں کم سے کم 2 اسم ہوتے ہیں۔ ایک اسم مبتدا کہلاتا ہے یعنی سبجیکٹ، اور دوسرا اسم خبر کہلاتا ہے یعنی پریڈیکیٹ۔ اور اس طرح عربی میں صرف مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ بن جاتا ہے، یعنی بات پوری ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کے فعل یعنی ورب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چنانچہ یہاں یہ پہلا جملہ دیکھیے، انا ولد۔ اس میں انا مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے اور ولد خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ، اور اس طرح مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، یعنی بات پوری ہو گئی۔ یعنی انا ولد کا معنی ہوا آئی ایم اے بوائے، یعنی میں ایک لڑکا ہوں۔ اسی طرح یہ دوسرا جملہ انا کبیر، اس میں انا مبتدا ہے اور کبیر اس کی خبر ہے، اور اس طرح مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اسی طرح ان دونوں جملوں میں پہلے کے دونوں اسم یعنی انتا مبتدا ہیں، اور لفظ ولد اور صغیر اسی ترتیب کے ساتھ اس لفظ انتا کی خبر ہے۔ اب اس صفحہ میں اس لفظ حل کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں حل اسم نہیں بلکہ حرف ہے، اس لیے اسے حرف استفہام کہتے ہیں۔ حرف استفہام کا مطلب ہے وہ حرف جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور یہ حرف جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں ان جملوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور لفظ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے ماں۔ اس لفظ ماں کو ہم پچھلے سبق نمبر 2 میں پڑھا چکے ہیں، اس لیے آپ میں سے جن لوگوں نے اس سبق نمبر 2 کو نہیں پڑھا ہے وہ اسے ضرور پڑھ لیں، کیونکہ لفظ حل کا معنی سمجھنے کے لیے لفظ ماں کا معنی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ابتدائی عربی سیکھنے والے عام طور پر ان دونوں لفظوں کے معنی میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عربی عبارتوں کا ترجمہ کرتے وقت یا عربی بناتے وقت غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں لفظوں کے درمیان جو فرق ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔
पहली बात तो ये है कि ये दोनों लफ्ज अरबी में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उर्दू और हिंदी में दोनों का माना है क्या, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसे उर्दू या हिंदी के माना क्या से समझना मुश्किल है। इसलिए हमें इन दोनों के माना के दरमियान जो फर्क है उसे समझने के लिए अंग्रेजी के लफ्ज व्हाट और लफ्ज इज या लफ्ज आर का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, लफ्ज माँ का माना उर्दू में है क्या और अंग्रेजी में इसका माना है व्हाट। ठीक है, माँ यानी क्या यानी व्हाट। इसे समझना बहुत आसान है क्योंकि इसका माना उर्दू और अंग्रेजी में वाज़ेह है। इसी तरह उर्दू में लफ्ज हल का माना है क्या, लेकिन अंग्रेजी में इसका माना व्हाट नहीं है, बल्कि अंग्रेजी जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज और आर वगैरह लगाने से जो सवाल या माना पैदा होता है ये उसके माना में है। जैसे अंग्रेजी का ये जुमला देखिए, दिस इज अ बुक, यानी यह एक किताब है। अब अगर अंग्रेजी में इस जुमले को सवाल में बदलना हो तो इसके लिए ये जो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है इसे यहाँ से उठाकर इस जुमले के शुरू में रखा जाता है और इस तरह हुआ इज दिस अ बुक, यानी क्या ये एक किताब है। तो देखा आपने कि अंग्रेजी में ये जुमला दिस इज अ बुक और ये जुमला इज दिस अ बुक दोनों के अल्फाज सेम हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये लफ्ज इज यहाँ जुमले के शुरू में है जिसकी वजह से ये जुमला सवालिया बन गया। तो यहाँ लफ्ज इज का जो माना और काम है ठीक यही माना और काम अरबी के लफ्ज हल का है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ इस जुमले में इज का माना व्हाट नहीं है, यानी आप यहाँ इज की जगह लफ्ज व्हाट नहीं रख सकते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं व्हाट दिस अ बुक, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। एक और दूसरी मिसाल यहाँ इस जुमले से लेते हैं। ये देखिए, हल अंता सगीर, हल अंता सगीर। अभी हम यहाँ से इस लफ्ज हल को हटा देते हैं। अब क्या बचा, अंता सगीर, और अंता सगीर का माना है तू छोटा हो, यानी यू आर यंगर। अब अगर हमें इन तीनों जुबानों में इस जुमले को सवालिया जुमले में बदलना हो तो हम इसके लिए अरबी के इस जुमले के शुरू में लफ्ज हल लगाएंगे। अब ये अंता सगीर से हो गया हल अंता सगीर, और उर्दू के जुमले के शुरू में लफ्ज क्या ऐड करेंगे, यानी क्या तू छोटा हो। लेकिन अंग्रेजी के जुमले के शुरू में लफ्ज व्हाट नहीं लगाएंगे वरना माना बिगड़ जाएगा। जैसे यहाँ आप व्हाट यू आर यंगर नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहाँ व्हाट नहीं लगेगा, बल्कि इस जुमले को सवालिया जुमला बनाने के लिए इस लफ्ज आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसे यहाँ से उठाकर जुमले के शुरू में रखा जाएगा और इस तरह अब ये आर यू यंगर हो गया, यानी अंग्रेजी में ये अब सवालिया जुमला बन गया। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अरबी में लफ्ज हल है इसका माना अंग्रेजी में व्हाट नहीं होता है, जैसा कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बल्कि इसका माना है इज या आर हेल्पिंग वर्ब, जबकि इसे अंग्रेजी जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाए। लफ्ज माँ और हल के दरमियान दूसरा फर्क यह है कि लफ्ज हल वाले जुमले में कम से कम 3 अल्फाज का होना जरूरी है वरना जुमला पूरा नहीं होगा, जबकि लफ्ज माँ वाला जुमला सिर्फ 2 लफ्जों से पूरा हो जाता है। जैसे ये जुमला देखिए, हल हाजा किताब, इसमें 3 अल्फाज हैं। एक लफ्ज हल है जो हर्फ इस्तिफाम है, दूसरा लफ्ज हाजा है जो यहाँ मुब्तदा है, और तीसरा लफ्ज किताब है जो यहाँ खबर है। और ये जुमला देखिए, मा हाजा, यानी ये क्या है। यहाँ सिर्फ 2 ही लफ्ज हैं और जुमला पूरा हो गया है। चुनांचे यहाँ लफ्ज मा खबर मुकद्दम है, जैसा कि हमने पिछले सबक में इसके बारे में बताया है, और लफ्ज हाजा मुब्तदा मुअख्खर है, और इस तरह ये सिर्फ 2 लफ्जों से जुमला बन गया। इसकी वजह यह है कि लफ्ज मा इसमें इस्तिफहाम है,
جبکہ حل حرف استفہام ہے۔ اسی وجہ سے لفظ ما مبتدا یا خبر بن سکتا ہے، کیونکہ مبتدا یا خبر بننے کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، اور لفظ ما اسم ہے تو یہ مبتدا یا خبر بن سکتا ہے، جبکہ لفظ حل عربی میں مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم نہیں بلکہ حرف ہے، اور عربی میں حرف مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ لفظ ما اور حل کے درمیان تیسرا فرق یہ ہے کہ لفظ حل کے جواب میں ہمیشہ نعم یا لا یعنی یس یا نو یعنی ہاں یا نہیں استعمال ہوگا، جبکہ لفظ ما کے جواب میں نعم یا لا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جملہ حل ھذا کتاب یعنی کیا یہ کتاب ہے یعنی از دس اے بک، اس کے جواب میں یا تو نعم استعمال ہوگا یعنی ہاں یعنی یس، یا پھر لا استعمال ہوگا یعنی نہیں یعنی نو۔ لیکن یہ جملہ ما ھذا یعنی یہ کیا ہے یعنی what is this، اس کے جواب میں آپ نعم یا لا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حل ھذا کتاب کے جواب میں آپ صرف نعم یا لا بول کر کے خاموش ہو سکتے ہیں، یعنی کسی نے آپ سے پوچھا کہ حل ھذا کتاب اور آپ نے صرف نعم یا لا کہا اور خاموش ہو گئے تو آپ نے جواب دے دیا۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، تو یہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، آپ یہاں خاموش نہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ آخری نقطہ بہت زبردست ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ لفظ ما اور حل کے درمیان آسانی سے فرق کر پائیں گے کہ کہاں لفظ ما استعمال ہوگا اور کہاں حل استعمال ہوگا۔ ایک اور ٹرک ہے جس سے اردو کے طلباء ما اور حل کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتے ہیں، اور وہ ٹرک یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ اردو میں لفظ ما اور لفظ حل دونوں کا معنی ہے کیا، لیکن لفظ حل کا کیا اردو جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ لفظ ما کا کیا اردو جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ جیسے اردو کے ان دونوں جملوں پر غور کیجئے، کیا یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے، ان دونوں جملوں میں لفظ کیا کا استعمال ہوا ہے، البتہ اس جملے میں لفظ کیا جملے کے شروع میں ہے، اس لیے اس کے لیے یہاں عربی میں حل استعمال ہوگا، جیسے حل ھذا کتاب کیا یہ کتاب ہے، اور اس جملے میں لفظ کیا جملے کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کے لیے عربی میں لفظ ما استعمال ہوگا، جیسے ما ھذا یعنی یہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ما اور حل دونوں کا استعمال سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، البتہ ما اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا یا خبر ہوتا ہے، جبکہ حل حرف استفہام ہے، اس لیے یہ مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے۔ اردو اور ہندی میں لفظ ما اور حل کا معنی ہے کیا، جبکہ انگریزی میں ما کا معنی ہے what اور حل کا معنی ہے is یا آر وغیرہ ہیلپنگ ورب، جبکہ یہ ہیلپنگ ورب سوال کرنے کے لیے جملے کے شروع میں ہو۔ حل کا جواب ہمیشہ نام یا لا سے دیا جائے گا، جبکہ لفظ ما کا جواب نام یا لا سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے جواب میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ یا وہ وغیرہ کیا ہے۔ لفظ حل والے جملے میں کم سے کم 3 الفاظ ہوں گے، جبکہ لفظ ما والے جملے میں کم سے کم 2 الفاظ ہوں گے۔ اب آخر میں 2 اور لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے نعم، اس کا درست تلفظ کرنا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے عربی پڑھنے والے نام تلفظ کرتے ہیں، یہ نام نہیں بلکہ نعم ہے، عین کے ساتھ۔ نعم عربی میں یہ لفظ حرف جواب اثبات ہے، یعنی اثبات میں جواب دینے والا حرف۔ اردو میں اس کا معنی ہے ہاں یا جی ہاں، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے یس، اور عربی جملے میں یہ مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ مبتدا یا خبر ہونے کے لیے کسی لفظ کا اسم ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ لفظ حرف ہے، اسم نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے
لا، اس لفظ لا کو عربی میں حرف جواب نفی کہتے ہیں، یعنی نفی میں جواب دینے والا حرف۔ اردو میں اس کا معنی ہے نہیں، اور انگریزی میں نو، اور نعم کی طرح یہ بھی مبتدا یا خبر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہ حرف ہے، اسم نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام جملوں میں یہ تینوں الفاظ حروف ہیں، اس لیے یہ مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے ہیں۔ اب ان کے بعد ان جملوں میں جو پہلا لفظ ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے، جیسے انتا صغیر میں انتا مبتدا ہے اور صغیر اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اسی طرح یہ دوسرا جملہ انا صغیر میں انا مبتدا ہے اور صغیر اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ یہی حال ان باقی جملوں کا بھی ہے کہ ان کا پہلا لفظ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے۔ ترجمہ کرو۔ اب یہاں سے آپ کو اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں اردو کے 16 جملے ہیں، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی ان کی عربی بنانی ہے۔ انگلش میڈیم کے اکثر طلباء کو اردو نہیں آتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں اردو کے جملوں کو رومن لیٹرز میں بھی لکھ دیا ہے۔ اب آپ کو خود سے ان جملوں کی عربی بنانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں اردو کے ایک ایک جملے کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا۔ اس دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس جملے کی عربی بنانی ہے، پھر اس کے بعد اس جملے کی عربی میری طرف سے یہاں پیش کی جائے گی، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کرنی ہے۔ البتہ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ لفظ حل، ما، من، نعم اور لا کو جملے کے شروع میں استعمال کرنا ہے، اور ان جملوں میں جہاں جہاں اردو کا لفظ کیا شروع میں ہے وہاں وہاں لفظ حل استعمال ہوگا، اور جہاں جہاں لفظ کیا جملے کے درمیان میں ہے وہاں وہاں لفظ ما استعمال ہوگا، اور اردو کے لفظ کون کے لیے عربی میں لفظ من استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دین ہے، ھذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ ھل ذالک اسلام۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں وہ کے بجائے یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ کیا یہ اسلام ہے، کیونکہ اس کا تعلق اوپر کے اس جملے یہ دین ہے سے ہے، لیکن خیر کتاب میں جیسے لکھا ہے ہم ویسے عربی بناتے ہیں۔ ہاں وہ اسلام ہے، نعم ذالک اسلام، یہ قرآن ہے، ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ ھل ذالک عربی، یہاں بھی وہ کے بجائے یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے، کیا یہ عربی ہے، کیونکہ اس کا تعلق یہ قرآن ہے سے ہے۔ ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ ھل ذالک فارسی، یہاں بھی وہ کے بجائے یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ کیا یہ فارسی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اوپر کے اس جملے یہ کتاب ہے سے ہے۔ نہیں وہ عربی ہے، لا ذالک عربی، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، وہ کیا ہے؟ ما ذالک، میں کون ہوں؟ من انا،
تو کون ہے؟ من انتا، یہ کون ہے؟ من ھذا، کیا تو مسلم ہے؟ حل انتا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں۔ نعم انا مسلم۔ منہاج العربیہ کے پہلے حصے کا یہ تیسرا سبق یہاں ختم ہوا۔ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کا یہ چوتھا سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، مع السلامہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے۔